السلام علیکم، ویلکم ٹو ماز اکیڈمی۔ آج ہم باب اول آ، قدیم تہذیبیں، اس کا ٹاپک وادی سندھ کے بارے میں بات کریں گے۔ وادی سندھ کی تہذیب، دا انڈس ویلی سویلائزیشن۔ وادی سندھ کی تہذیب کی آباد کاریوں کی اہمیت سے سٹارٹ ہے اس کا، اور اس کے سب سے پہلا ٹاپک ہے موہنجو دڑو اور ہڑپا۔ وادی سندھ کی تہذیب 3300 قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اس تہذیب کے بڑے شہر موہنجو دڑو اور ہڑپا تھے۔ اپنے زمانہ عروج پر وادی سندھ کی تہذیب کی آبادی 50 لاکھ سے زیادہ تھی۔ آباد کاری کے بارے میں کچھ حقائق درج ذیل ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے وادی سندھ کی تہذیب کی باقیات دریافت کیں اور 1920 کی دہائی میں کھدائی شروع کی۔ وادی سندھ کی تہذیب کے اہم شہر پاکستان میں موہنجو دڑو اور ہڑپا ہیں۔ زیادہ تر لوگ چھوٹے دیہات میں رہتے تھے اور ان میں کسان، کاریگر، شکاری، ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والے، معمار، برتن بنانے والے اور کاتب لکھائی کرنے والے تھے۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں نے بہت بڑا سیلابی میدان بنایا۔ زمین بہت زرخیز تھی اور اس نے ابتدائی لوگوں کو کئی قسم کی فصلیں اگانے کا موقع دیا۔ لوگوں کی طرف سے اگائی جانے والی فصلوں میں کپاس، گندم، مٹر، سرسوں، انگور، کھجور، خربوزہ، تل اور دالیں وغیرہ شامل تھیں۔ وادی سندھ میں رہنے والے وہ پہلے لوگ تھے جو دھان پان، کپاس اگاتے اور کپڑا بنتے تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب کا نقشہ جو ہے یہ ہے، اور اب اس کا چھٹا پوائنٹ ہم پڑھیں گے۔ لوگ اپنے اناج کو گودام میں ذخیرہ کرتے تھے۔ لوگ وزن اور پیمائش کے لیے معیاری نظام کا استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ جو اینٹیں وہ استعمال کرتے تھے وہ بھی معیاری تناسب سے تیار کی جاتی تھیں۔ دونوں شہر بہت ترقی یافتہ تھے، جن میں گلیاں، سڑکیں، کنویں، پانی کی نالیاں اور گٹر کا ایک مؤثر نظام کے تحت بنائے گئے تھے۔ شہروں میں چوڑی کشادہ گلیوں اور چھوٹے سے چھوٹے گھروں میں بھی پانی نکاسیاب اور گٹروں تک مؤثر رسائی کے ساتھ شہری منصوبہ بندی کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ تعمیر کے لیے باقاعدہ سائز کی بھٹے سے پکی ہوئی اینٹیں استعمال کی جاتی تھیں۔ شہروں کو مختلف علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں ایک قلعہ بند تھا، جس میں حمام اور دیگر اجتماعی عمارتیں شہر کے اس حصے سے الگ تھیں جہاں لوگ رہتے اور کام کرتے تھے۔ بکریاں، گائیں، بھیڑیں، بھینس جیسے جانور پالے جاتے تھے اور غالباً دوسرے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ کتے، بلیاں، بندر اور مور پالتو جانور کے طور پر رکھے جاتے تھے۔ یہ کچھ تصاویر ہیں جو کہ دریافت کی گئی ہیں کھنڈرات میں۔ وادی سندھ کے لوگ قدیم میسوپوٹیمیا کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ وہ صوتی کپڑے، غیر ملکی جانور، تانبا اور ہاتھی دانت برآمد کرتے تھے۔ درآمدات میں دھاتی مصنوعات، کچھ دھاتیں اور سیپیاں شامل تھیں۔ کچھ دھاتیں مطلب کہ شیشے کی را فارم۔ مٹی کے برتنوں کی صنعت ہڑپا کے لوگوں میں بہت مقبول تھی۔ اگرچہ بادشاہوں اور پادریوں کا کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن یہ واضح کہ ان کے شہروں پر اچھی حکمرانی کی گئی ہوگی۔ محدود تعداد میں ہتھیار دریافت ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس تہذیب کے لوگ پرامن اور خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ یہ پادری یا بادشاہ۔ وادی سندھ کی تہذیب کی خصوصیات۔ روزمرہ زندگی۔ وادی سندھ کے لوگ زیادہ وقت باہر گزارتے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کے گھر چھوٹے تھے جن کو بطور کارخانہ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ سندھ کے لوگوں کو پینے، نہانے اور اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے دریا کے پانی کی ضرورت ہوتی تھی۔ دیہات میں کسان اکٹھے رہتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑے قدیم شہروں موہنجو دڑو اور ہڑپا میں تبدیل ہو گئے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ وادی سندھ کے لوگ نقل و حرکت کے لیے اونٹوں اور ہاتھیوں کا استعمال کرتے تھے اور سامان کے نقل و حمل کے لیے بیلوں کے ذریعے سے کھینچی جانے والی پہیوں والی گاڑیاں تھیں۔ بچے کھیتی باڑی اور جانوروں کی دیکھ بھال میں اپنے والدین کی مدد کرتے تھے۔ دن میں کچھ وقت وہ چھکڑوں یا پالتو جانوروں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ روزمرہ زندگی تھی یہ۔ اب زراعت کی باری۔ زراعت میں وادی سندھ کی تہذیب کی معیشت زراعت پر مبنی تھی۔ کاشتکاری وادی سندھ کی تہذیب کی اہم شناخت تھی۔
لوگوں نے دریاؤں سے کھیتوں تک پانی کے لیے نالیاں بنائی ہوئی تھیں۔ وادی سندھ کے لوگ کپاس اگانے اور اسے کپڑا بنانے کے لیے استعمال کرنے والے ابتدائی لوگوں میں شامل تھے۔ وہ مرغیاں پالنے والے بھی اولین لوگ ہو سکتے ہیں۔ وادی سندھ کے کسان موسم سرما کی فصلیں جیسے گندم، جو مٹر، دال، السی اور سرسوں لگاتے تھے۔ گرمیوں میں وہ باجرہ، تیل اور کپاس وغیرہ اگاتے تھے۔ تجارت۔ سندھ کے لوگوں میں کمہاروں، تانبے اور کانسی کے کام کرنے والوں کے مخصوص گروہ تھے۔ وادی سندھ کے تاجر اپنی تجارت کو اپنی سلطنت کی سرحدوں سے بہت آگے لے گئے تھے اور دوسری تہذیبوں کے لوگوں سے رابطے قائم کرتے تھے۔ سونا، چاندی، تانبا، سیسا اور نیلم درآمد کیے جاتے تھے۔ وادی سندھ کے لوگوں اور میسوپوٹیمیا، مصری اور دیگر لوگوں کے درمیان تجارتی رابطوں کے ثبوت ملے ہیں۔ لوگ بڑی تعداد میں مختلف سائز کے باٹ کا استعمال کرتے تھے۔ کھدائی کے دوران ملنے والے زیورات اور سپیوں، موتیوں سے بنی ہوئی اشیاء کی بھی تجارت ہوتی تھی۔ یہاں کے لوگ مٹی کے برتن بناتے اور ان تجارت کے لیے رنگ کرتے تھے۔ رنگ قیمتی پتھر جیسے فیروزہ اور سنگ لاجورد بھی فروخت کرتے تھے۔ سنگ لاجورد یہ اور تجارت کے ایک یہ امیج پورٹری کیا۔ مذہب، ریلیجن۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ابتدائی دور میں یہاں کوئی خاص مذہب نہیں تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ایسی علامتیں اور فن پارے دریافت کیے ہیں جن میں ایک عظیم باپ اور ماں کی شخصیت کو دکھایا گیا ہے جو شاید ان کے سب سے بڑے دیوتا تھے۔ وادی سندھ کے دیوتاؤں کے ثبوت کی تائید کے لیے بہت سی مہریں ملی ہیں۔ کچھ مہریں ایسی جانور دکھاتی ہیں جو دیوتاؤں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ دیگر مہروں میں ایک درخت کو دکھایا گیا ہے جس کو سندھ کے لوگ زندگی کا درخت مانتے تھے۔ سورج کو عظیم ترین دیوتاؤں میں شمار کیا جاتا تھا۔ رسم الخط، اسکرپٹ۔ وادی سندھ کے رسم الخط میں صوتی قطر کے ساتھ لفظ کے نشانات اور علامات دونوں کو ملایا جاتا تھا۔ اس قسم کے تحریری نظام کو علامتی نصابی لوگو سلیبک کہا جاتا ہے، جہاں کچھ علامتیں خیالات یا لفظوں کا اظہار کرتی ہیں جبکہ دیگر آوازوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس رسم الخط کو تصویری علامت میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے نشانات پرندوں، مچھلیوں، مختلف قسم کی انسانی شکلوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ رہا رسم الخط کے چارٹ، ادھر سارے یہ امیجز ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کا زوال، ڈکلائن آف انڈس ویلی سویلائزیشن۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ تہذیب کیوں ختم ہوئی، لیکن بہت سے امکانات تجویز کیے جاتے ہیں۔ ایک بنیادی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ لوگ اپنی فصلوں کو پانی دینے کے لیے شدید بارش یا مونسون ہواؤں پر انحصار کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ مونسون ہوائیں رفتہ رفتہ مشرق کی طرف منتقل ہو گئیں اور آبادکاری کے نمونے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے وہاں منتقل ہوئے ہیں۔ ایک اور امکان یہ ہے کہ زلزلے کی وجہ سے علاقے کا ایک بڑا دریا اپنا رخ بدل کر بالآخر خشک ہو گیا، جس سے لوگ پانی کے ایک اہم ذریعے سے محروم ہو گئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیرونی حملہ آوروں نے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا ہو۔ تو یہ تھا سندھ سویلائزیشن، اور انشاءاللہ اب اگلا جو ہوگا وہ چینی تہذیب ہوگی، اس پر ہم اب اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ حافظ۔